أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يعض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. اکتوبر 2011 عیسوی اعلامیہ نمبر 404 کے مطابق ہم یہاں شرعی انفارمیشن سروس کی 418ویں نشست کو سننے کے لیے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں جمع ہیں اور ہمارے درمیان اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب قربانی کا مقام اس عنوان سے ہمیں وہ مخاطب فرمانے والے ہیں. ہمارے آج کے جو مقرر ہیں وہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں اپنے جامع خیالات سے، تحقیقات سے، اسٹڈیز سے آگاہ کیا ہے مختلف عنوانات سے. تو میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے اور پھر آغاز ہے اس ہفتے کا 7 تاریخ کو عید ہے، 6 تاریخ کو حج ہے، تو اس طرح سے کل سے موسم شروع ہو جائے گا قربانی کی خاص عبادتوں کا. تو لہٰذا آپ اس عنوان سے استفادہ فرمائیں. میں آج کے اس کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں. ابتدا میں آپ نے محمد مرتضیٰ صاحب کی خوش الہان خراج سماعت فرمائی. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید شاہد حکیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان میں نے حج کی مناسبت سے چنا کہ شریعت میں قربانی کی اہمیت. اس کی ابتدا میں سورہ حج کی آیات 34 تا 37 کے ترجمے سے شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں کو اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تم اسی کے مطیع فرمان بنو. اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکاروں کو. یہ قربانی کے تعلق سے سورہ الحج میں ان آیت میں ذکر آیا ہے جو ایک صاحب استطاعت پر فرض ہے، واجب کہہ لیجیے. تو لیکن حدیث شریف میں ہے کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملتی ہے.
لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج تعلیم یافتہ حضرات میں کئی ایسے لوگ ہیں اور دانشور جو کہلاتے ہیں، انٹلیکچوئلس کہتے ہیں انگریزی زبان میں، کہ ان کے خیال میں قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پیسے اسراف میں آتا ہے، پیسہ برباد کرنا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو قربانی کرنا جانتے بھی نہیں۔ اتفاق سے مجھے خود ایسا تجربہ ہو چکا ہے، گارڈن ٹاورس میں میں رہتا ہوں، وہاں پر کافی سال گزر گئے، دو نوجوان بچے آئے، کہنے لگے انکل ذرا ہمارے بکروں کی قربانی کر دیجئے، اور ماشاءاللہ چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ اس میں ہر بچہ 20 سال سے اوپر ہی تھا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں آتا؟ کہ نہیں ہم کو نہیں آتا۔ اور جب چونکہ بات چل پڑی، میں آپ سے، حالانکہ اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کہتا چلو میں آج کل جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وائس چانسلر کا ایڈوائزر ہوں اسپورٹس میں۔ ایک بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہوا، اس میں ایک بچی جیتی، نام پوچھا، مسلمان بچی تھی۔ میں نے کہا بلایا، وہ بالکل آپ کے ٹریک سوٹ اور جوسی میں تھی، تو میں نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے؟ کہنے لگے کہ علی گڑھ کے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھا کبھی؟ کہنے کے نہیں۔ میں نے کہا والد کیا کرتے ہیں؟ علی گڑھ میں پروفیسر ہیں۔ ماں کیا کرتی ہیں؟ بیس بال کوچ ہیں۔ میں نے کہا جب ہر مہینہ 1.5-2 لاکھ کی آمدنی ہو جائے تو قرآن کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو میں آج ماحول، آج کے حالات کا پتہ، ماشاءاللہ یہاں زیادہ بزرگ ہیں اور اس میں مجھ سے قابل لوگ ہیں، مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بولنا میرے لیے بڑی جسارت کی بات ہے، لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا گزر بسر زندگی تمام تقریباً مسلمانوں میں ہوا، اور میں 1962 میں زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں میں یا اسی طرح کے مسلمانوں میں نے زندگی گزاری ہے، اور میں خود بھی آل سینس اسکول کا پڑھا ہوا لکھا ہوں، کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں۔ لیکن آج یہ دیکھیے کہ بدنصیبی ہماری یہ ہے، ابھی شاید میں دلی میں تھا، جب ہندو اخبار میں پڑھا، بعد میں اس کو منصف میں دیکھا کہ ایک کوئی مولانا صاحب ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ یہ وہابی مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کی وجہ سے ساری دنیا میں فتنہ ہے۔ لیکن کسی مولانا کو کسی منافق سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں معافی چاہتے عرض کرتا ہوں میں آپ سے، علماء سے میں بہت زیادہ معافی کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے پر تو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن منافقوں کو کیوں نہیں بولتے جن کے گھروں میں غیر مسلم بہویں ہیں یا داماد ہیں؟ قرآن میں صریح ہے کہ غیر مسلم سے نکاح حرام ہے، عورت ہو کہ مرد۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک مسلمان لونڈی غیر مسلم شریف زادی سے بہتر ہے، ایک مسلمان غلام غیر مسلم شریف زادے سے بہتر ہے۔ لیکن آج جن لوگوں کے گھروں میں غیر مسلم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کیے ہوئے، یا جن کے گھروں میں غیر مسلم مرد داماد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو مولانا لوگ سیرت کے جلسوں کی صدارت کو بلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو نہیں بلاتے جو ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ اتفاق سے ETV اردو پروگرام دیکھ رہا تھا میں، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے جس کی صدارت عامر خان سے کروائی گئی، اللہ معاف کرے۔ کیا اس سے برا وقت دیکھنے کو ملے گا؟ آپ سوچئے، ایک فلم ایکٹر جس کی زندگی ساری زندگی شراب کباب ہر طرح کے خرافات میں گزرتی ہے، جس کی ایک نہیں دو بیویاں غیر مسلم ہیں، اس سے آپ نعتیہ مشاعرے کی صدارت کرواتے ہیں؟ آپ اس سے بڑی توہین نبی اور کیا ہوگی؟ سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں آپ، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس بندوں کے حال پر کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا اپنے مذاق نہ اڑا گیا ہو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آج ہم بہت سے مجھ کو کافر کہنے تیار ہو جائیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہمارے عمل سے ہم اپنے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ کیونکہ بلائیں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان نسل 9-10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہے، 2 بجے رکتی ہے۔ ہر حدیث، آپ کتنی حدیث، رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج مسلمان مال جمع کرنے کی فکر میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر قوم سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان کو بھروسہ اس وقت صرف اور صرف اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنے عہدے پر، اپنی زراعت پر، اپنی تجارت پر ہو گیا، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، اور یہ بت پرستی سے بڑا شرک ہے۔
بت پرست تو مانتا ہے کہ بت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے بت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم سامنے ایک بت رکھتے ہیں تاکہ کانسنٹریشن ہو سکے، تاکہ ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، ایک کے سامنے رہے۔ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ ہم اس کو نہیں، ہم اس کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم راجا کشن کا فلسفہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کتاب لکھا ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اپنا دھیان بٹنا نہ پائے اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن بھروسہ، دولت پہ بھروسہ، اس سے بڑا شرک اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، اب آپ کی مال پر، آپ کی جائیداد پر، آپ کی ملازمت پر، آپ کے ہر چیز جو تجارت پر، اس پہ بھروسہ کرنا اور اللہ کو پسے پوئی ڈال دینا، زبان سے تو بولنا کہ توکل تو علی اللہ، لیکن بھروسہ دراصل ہے تو اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے۔ یہ دن رات کا میرا مشاہدہ ہے، چونکہ میں دلی میں زیادہ میرا وقت زندگی گزرا اور آج بھی دلی میں ہوں۔ میں بڑا عرض کروں کہ اتنا برا حال ہے مسلمانوں کہ اللہ ہی خیر کرے۔ میں یہاں کہہ رہا تھا کہ جب یہاں پہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جب قربانی کی اور حج کی بات کہتے ہیں تو مختلف جو ہے ایکسکیوزز سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی ہماری بچیوں کی شادیاں ہیں، ابھی ہمارے پاس جو ہے دولت، یہ ذمہ داریاں ہیں ہمارے سر پہ، اتنی دولت نہیں ہے، ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ جبکہ شادی اور بیاہ کی میں 10 قسم کے کھانے بنتے ہیں، بینڈ باجے ہوتے ہیں، رسوم رواج ہوتے ہیں، کھانے میں اتنے بڑے بڑے اسٹیج تیار کیے جاتے ہیں لاکھوں کے، اور لیکن قربانی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، حج جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہ آج یہ آپ یقین جانیے زیادہ تر خاص طور پہ شمالی ہندوستان میں یہ بیماری بری طرح سے چل پڑی ہے۔ مسلمان مذہب سے اتنی دور ہوتے جا رہے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی مرتا ہے کہ نصرانی مرتا ہے کہ مجوسی مرتا ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر نہ کرے تو کوئی غرض نہیں، وہ اللہ کی نظر میں یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک تو ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل۔ عمل کی کوتاہی اللہ معاف کرے گا، لیکن ایمان کس پر؟ اللہ پر، رسولوں پر، آخری رسول پر بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ بری طرح چلا ہوا ہے۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ قادیانیوں نے دلی میں کانفرنس کرنے کی کوشش کی، قرآن کی ایگزیبیشن چلائی جس میں مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین وجاہت اللہ صاحب بھی شریک ہوئے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ امام جامع مسجد اور دوسرے لوگ پہنچ گئے جس کی وجہ سے وہ بند ہو گئی، ورنہ قادیانت بری طرح سے چل رہی ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف تو بہت بحثیں ہوتی ہیں، لیکن قادیانت کا کوئی نام نہیں لیتا۔ میرے پاس ماشاءاللہ جامعہ ملیہ میں ہوں، بہت سے اسپورٹسمین بچے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اکثر بیٹھتا ہوں، ان سے پوچھتا قادیانت سر کیا قادیانت کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں معلوم ہے بچوں کو۔ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے مساجد کے جمعہ کے خطبوں میں قادیانت کے بارے میں کہا جائے؟ کیوں نہیں کہتے آپ اس بات کو کھلے طور پہ؟ یہ فتنہ بری طرح سے امریکہ، یہود، یورپ اور آپ کے جو ہے وہ مسلمان حکمراں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اس فتنے کے پیچھے ہیں۔ کیوں ہماری مسجدوں میں قادیانوں کے خلاف نہیں بولا جاتا؟ کیوں منافقوں کے خلاف نہیں بولا جاتا؟ کیوں یہ فلم اسٹاروں کے خلاف بولا کیوں نہیں جاتا؟ کیوں ان کے ننگے ہونے والی عورتوں کے بارے میں کیوں نہیں بولا جاتا؟ کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا دین کا تعلق صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو اور بس یہ نہیں ہے جو آپ کے ارکان ہیں ان کو ادا کر دو، بس یہی دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ ارکان دین ہے، دین نہیں ہے۔ دین ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں، آج ہم نے دین مکمل کر دیا تو دین ہے کیا چیز؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دوسرے دینوں پہ غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ہدایت تو قرآن مجید ہو گئی۔ دین کیا ہے؟ دین وہ عادلانہ نظام جہاں ہر ایک کو انصاف نصیب ہو، ایسا عادلانہ نظام کہ جہاں ہر ایک کو انصاف نصیب ہو۔ خلیفہ اپنے بیٹے کو کوڑے مارے، رسول بولے کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرتے تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ دین ہے۔ دین ہے کہ ایک حاکم، وہ حاکم اعلیٰ صلی اللہ احکم الحاکمین، اور سارے اس کے محکوم۔ جب وہ حاکم ہے تو قانون اس کا چلے گا، قانون نہ پارلیمنٹ کا چلے گا، نہ کسی بادشاہ کا چلے گا،
نہ کسی اسمبلی کا چلے گا، قانون چلے گا اللہ کا. یہ دین ہے. جب کائنات اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا حکم چلے گا، میرا حکم نہیں چلے گا. جب کائنات اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا. تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اصل دین ہے. جس کی یہ ٹریننگ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس کی ٹریننگ ہے. اصل مقصد دین کا وہ ہے. آپ نے وہ مقصد فراموش کر دیا. آپ نے محدود کر دیا دین کو، چند ارکان میں محدود کر کے رکھ دیا. ان ارکان کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. میں اپنی گفتگو میں آؤں گا بعد میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب قربانی ہر ایک ماشاءاللہ مسلمان، اب بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان جانتے قربانی کیا ہے، بقرعید کیا ہوتی ہے، لیکن زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے. یہ کچھ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا گلا کاٹنے کی کوشش کی، کیا یہی قربانی ہے؟ وہ اس فرض کو ادا کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری قربانی پوری ہو گئی. نہیں، یہ قربانی نہیں ہے. شریعت کو یہ قربانی پسند نہیں ہے. خود حضرت ابراہیم کا واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی یہ نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین ہستی کو بھی قربان کر دیا جائے. قربان کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ کسی کی خاطر ترک کر دی جائے، کسی کو دے دی جائے. کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے شادی نہیں کی، اپنی بہن بھائیوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. فلاں شخص نے کسی یتیم خانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. تو قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے آپ اپنی پسندیدہ ترین اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ قربانی ہے. اور ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کی اپنی جان. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اصل قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات، اپنی آرام، اپنا آسائش، اپنا مال، اپنی قابلیت، اپنی لیاقت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے تیار ہو جائیں، تب یہ قربانی ہے. اور شریعت میں قربانی کا یہ مقام ہے. شریعت میں قربانی کا یہ مقام قطعی نہیں ہے کہ بقرعید کے دن بکرے کاٹ دیے جائیں. کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا. اللہ کو جو پہنچتا ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل سپرد کر دیا جائے. اللہ جس چیز کے لیے منع کیا اس سے دور ہو جائیں، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس کو پورا کیا جائے، اور ہر طرح سے بچ کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے. اصل چیز ہے تقویٰ. یہ قربانی اسلام چاہتا ہے. بکرا ذبح کرنا قربانی نہیں ہے. اب میں قرآن مجید سے چند آیات کا ترجمہ پیش کروں گا ان کے لیے. سورہ بقرہ آیات 55 اور 56 میں ارشاد تعالیٰ ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، اب جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں فرمایا، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. سورہ توبہ آیات 19 تا 22، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی، بڑی اہم آیت ہے، آپ غور سے سنیں. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت و خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات دینے کا صلہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 95، مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہے اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے.
پھر آگے آتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں، اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے عزیز و قریب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے پاس سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کتنی عظیم آیت ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم کو اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی، تمہارا اپنا مال، تمہاری اپنی جائیداد، تمہارے گھر جو تم کو پسند ہے، اگر تم کو اللہ کے راستے میں جہاد سے نکلنے سے روکتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ہے۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو فاسق کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہمارے پاس آپ خود سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، جہاد کی بات کرنا ڈر گئے ہم لوگ۔ جہادی، ہر انگریزی اخبار میں آتا جہادی، اور ہمارے اردو اخبار بھی لکھ دیتے جہادی۔ جہادی گالی ہو گئی۔ جہاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ جہاد تو سروائیول کے لیے ضروری ہے، ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے۔ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اندر جد و جہد وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہیں شکل لینے لگتا ہے انسان کی، اندر بنتا ہے، اپنی غذا آپ کھاتا ہے، پھر بڑی جد و جہد کے ساتھ باہر نکل کے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے اور چیخنے رونے چلانے لگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، پھر پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کھڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جہاد ہے۔ جہاد نہ ہو تو پھر زندگی کہاں باقی رہے گی؟ ایک کیڑا بھی جہاد کرتا ہے اپنی رزق کی تلاش میں، ایک چھوٹی چڑیا بھی جہاد میں مصروف ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ تلوار؟ جہاد کے معنی جد و جہد، اسٹرگل، جان و مال کے ساتھ جہاد، جان کے ساتھ جہاد، وہ قتال ہے، وہ قتال ہے، وہ جہاد کی آخری شکل ہے، وہ عظیم ترین چیز ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہ عظیم ترین چیز ہے قتال۔ اللہ کے راستے میں قتال کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ اس میں کوئی آر نہیں ہے، ہم بولتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، میں آخر میں آؤں گا اس پہ، ایمان کا جز ہے۔ بغیر اللہ کے اپنی جان سے جہاد کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ رسول کی حدیث ہے کہ وہ مومن نہیں جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے۔ اقبال نے کہہ دیا شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد بھی ضروری ہے، قتال بھی ضروری ہے۔ ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پاس جہاد کا بھی حکم ہے، قتال کا بھی حکم ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی عذر پیش کرنا نہیں چاہتے۔ اور قتال کس پہ، جہاد کس کے ساتھ؟ قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 32، سورہ مائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 32، ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت جان بچانا ہے۔ یہ جب کوئی جس کا ماخذ، جس دین کا ماخذ یہ کہتا ہے کہ ناحق کسی انسان کی جان مت لو، وہ کسی پہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ ہم کسی مسجد میں مندر میں بم نہیں پھینکیں گے۔ تم پھینکواتے ہو، نام ہمارا ڈالتے ہو۔ تم اپنے ایجنٹوں سے، خرید غلاموں سے پھینکواتے ہو، نام ہمارا ڈالتے ہو۔ ہم تو ہم ایک چھوٹے بچے پہ ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا، خواہ وہ ہمارے دشمن کا بچہ نہ ہو۔ ہمارا ہاتھ عورت پہ نہیں اٹھتا، خواہ وہ کیسی بدکار عورت کے نہ ہو، کیونکہ ہم کو حکم ہی نہیں ہے۔ ہمارا جہاد تو ظلم کے خلاف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سڑک پہ غیر مسلم بچی جا رہی ہے اور چار مسلمان گنڈے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، ہم ان سے بھیڑ جائیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ اس میں آپ مارے جائیں تو آپ انشاءاللہ شہید ہوں گے۔ یہ جہاد ہے۔ جہاں بھی ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور جو مسلمان، حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو اس کو زبردستی روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے برا بولو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھو۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین شاخ ہے کہ اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم زبان سے بھی برا نہ بولیں اس چیز کو، برائی ہوتے دیکھیں اور زبان سے ٹوکے نہیں۔ یہ حال آ گیا ہم مسلمانوں کا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو۔ ہم مسلمان قوم نہیں ہیں، مسلمان امت ہیں۔
یہ بھی غلط فہمی نکال دیجیے آپ سے. قوم بنتی ہے کسی ملک کی بنیاد پر, کسی زبان کی بنیاد پر, کسی نسل کی بنیاد پر. امت بنتی ہے ایک عقیدے کی بنیاد پر. ہم کوریا سے لے کے امریکہ تک جتنے بھی مسلمان ہیں, ہم ایک امت ہے امت واحدہ جس کا ذکر قرآن میں ہے, امت ہے جس کا ایک ہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہا کہ تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو, تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان لاؤ. آپ کے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے پڑوس میں, اپنے گھر کے, اپنے خاندان کے بچے آوارہ ہو رہے ہیں, آپ زبان نہیں کھولتے, آپ مسجد میں اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. مست کر دو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو مزاج خان خائی میں سے. شیطان اپنے کارندوں کو حکم دے رہا ہے اللہ اللہ کرتے بٹھا دو اس کو صبح سے, تاکہ اس کو مسجد میں قید کر دو, دنیا پہ حکومت ہم لوگ کریں گے. یہ ذکر نیم شبیہ مراقب سرور, ذکر نیم شبیہ مراقب سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ برائی ہو رہی ہے, برائی روکنے کے بجائے آپ چلیں اللہ اللہ کرتے ہوئے, تسبیحات پڑھے چلے جا رہے ہیں, قنوت نازلہ ہو رہی ہے, اور جو ہے گھر کے بچے شاہ رخ خان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, فلاں خان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہر روز ہر دوسرے دن, ابھی آپ نے پڑھا ہوگا یہ کمپیوٹر کا بانی مر گیا, اس کے بارے میں کتنے بڑے بڑے آرٹیکل آئے, بڑے بڑے کارنامے وہ لوگ انجام دے رہے ہیں. گزشتہ یہ بھی ان کی ایجاد ہے جس پہ میں بول رہا ہوں. یہ آپ کا موبائل آپ کے جیبوں میں جو وہ بھی ان کی ایجاد ہے. آپ گزشتہ 300-400 سالوں میں آپ کی قوم نے, آپ کی امت نے کیا ایجاد کی؟ کوئی انسان کی فلاح کی کوئی چیز ایجاد کی, لیکن آپ نے ضرور بنائے, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ بڑے بڑے عالم پیدا کیے, بڑے بڑے مفکر اسلام پیدا کیے, بڑے بڑے دانشور پیدا کیے, اسلامی دانشور. میں کمیونسٹ دانشور کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن فلاح کے کام دوسرے کاموں میں, وہ تو ہدایت کے کام وہ لوگ کر گئے. آپ نے کوئی اچھی چیز انسانیت کے لیے پیدا کی, لیکن آپ نے پیدا کیے تانسین, بڑے غلام علی خان, چھوٹے غلام علی خان, دلیپ کمار, مدھو بالا, نرگس, شاہ رخ خان, بلا خان, روز ایک نیا جو ہے فلاں میوزیشین, گانے والا, ایکٹر آپ کی قوم سے ضرور اٹھتا ہے. لیکن کوئی کمپیوٹر میں فرسٹ آنے والا بچہ آپ کی قوم میں اخبار میں نام نہیں ملتا آپ کو. اس امت کا کیا رونا روئیں. 25 کروڑ مسلمان ایک انگریزی اخبار نہیں نکال سکتے, اسلامک ہیریٹیج سینٹر قائم کر سکتے جہاں اسلام کی آرٹ کی نمائش ہو رہی ہے. اسلامی آرٹ کیا چیز ہے بھائی؟ نہ عورتوں کی تصویریں والے کی رہتی ہیں. دلی میں لودھی روڈ پہ اسلامک ہیریٹیج سینٹر ہے, اس کے الیکشن کے لیے سلمان خورشید اور باقی قریشی صاحب میں مقابلہ ہوا, لاکھوں روپیہ دونوں طرف سے خرچ کیا گیا کہ صدر ہم بنے جائیں. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق, اللہ معاف کرے, کیوں اللہ پہ الزام کرے, ہم کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں انگریزی روزنامہ نکال سکے. ایک مسلمان اگر 1 روپیہ بھی دے, 25 کروڑ میں انگریزی روزنامہ آپ کا نکل جاتا. آج پورا میڈیا آپ کے خلاف ہے. آج کا اخبار منصف بھی پڑھ لیجئے, جو جسٹس کٹجو نے کہا کہ سارا میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے, اور آپ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی اخبار نہیں ہے. ہاں علماء دستوں کے ربا ہیں, یہ وہابی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ فلاں ہیں, وہ یہ رفع یدین نہیں کرتا, وہ کرتا ہے, وہ آمین زور سے بولتا ہے. اسی میں غلطاؤں پہچا ہیں. یہ نہیں بول سکتے کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ, ایک انگریزی اخبار تو نکالو ان کا جواب دینے کے لیے. یہ قربانی دینی منظور نہیں ہے, منظور نہیں ہے. مسلمانوں کو الو بنانا منظور ہے, اپنے پیٹ کی خاطر عرس کرانا منظور ہے. دنیا جو ہے ڈرون ہوائی جہاز بنا رہی ہے, آپ قوالیاں گاتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بولیں گے آپ مجھے بھی سب یہ بھی وہابی ہو گیا. میں جانتا نہیں وہابی کس چیز کا نام ہے, کیا دم ہے وہابیت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتا ہوں, ٹھیک, امام ابو حنیفہ کا پیر ہوں, لیکن جو ہے یہ سب یہ دھنیہ واد نہیں. میرا ایک ہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہی کا غلام ہوں بس. اور آگے قرآن میں ہے ایک بڑی پیاری آیت ہے. ایک تو یہ ہے, اس سے پہلے عرض کروں کہ رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. اب ضرورت بڑھ گئی صاحب. ایک پیلس بنائے تھے, 3 بچے, اب 3 بچوں کو 3 پیلس بنانا ضروری ہے. 10 کمروں کا ایک پیلس بنائے, ہم کروڑوں روپے کا گھر بنائے, قبر میں جائے گا. 2 کمرے کے گھر میں رہائش نہیں ہو سکتی.
ایک فلیٹ میں رہائش نہیں ہو سکتی، ایک پیلس بنائے، 3 بیٹے، ہر بیٹے کو ایک پیلس بنا کے دینا ہے، ایک کار گھر میں 3 بیٹوں کو 3 کاریں خریدنی ہیں، ایک ٹی وی ہر کمرے میں ایک ٹی وی. اب ضرورت ہو گئی یہ سب چیزیں، تعیشات کو ضروریات بنا لیا آپ نے، لگژریز کو آپ نیسیسٹی بنا بیٹھے. اب ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یہ قربانی دینا ہے، یہ قربانی ہے. غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے، 10واں حج ہے، 15واں عمرہ ہے، وہ بچی کی شادی میں 5000 دینے کو نہیں ہے آپ کے پاس، یہ قبول نہیں ہوگا. ریاکاری ہے. ہر حج ایک ہی فرض ہے. رسول اللہ تو چلیے ان کو موقع نہیں ملا، ایک ہی کیے تھے. حضرت عمر کتنے سال خلیفہ رہے؟ 12 سال 14 سال. کتنے حج کیے؟ مدینہ سے مکہ کتنی دور تھا؟ کس نے کہا آپ سے 10 حج کرنے کے لیے؟ ایک فرض، پہلا حج فرض ہوتا ہے، باقی حج سب نفل ہیں. غریب بچیاں شادیوں کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں میں چلی جا رہی ہیں، دینی مدرسے چل نہیں سکتے ہیں، لیکن جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. 15واں حج ضرور ہوگا، 20واں عمرہ ضرور ہوگا، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے. کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ نہیں ہے. آپ پہ بڑے فرائض ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس میں آپ کا ہے، آپ کے والدین کا ہے، آپ کا بیوی بچوں کا، آپ کے عزیز اقارب کا ہے، عام مسلمانوں کا ہے، غیر مسلموں کا بھی حق ہے. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، بہت غریب ہے، تو وہاں بھی دینا ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کو اس سب کے لیے آپ کو دیا ہے. آپ کو 15 حج کرنے کے لیے نہیں دیا پیسہ. یہ پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے. یہ تو ہم کو تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے دین، نہ سیرت میں ملتا، نہ سیرت صحابہ میں ہم کوئی دین ملتا. ارشاد ہوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. مسلم ہو نہیں ہے تو آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. امریکہ نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ ختم ہم کریں گے. وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے، وہ ایک ینگ مسلم ڈائجسٹ تھا، اس میں لکھا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے عرب دنیا میں، اسلامیوں کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ تونس نے پروف کر دیا کہ اسلامی جماعت کو الیکٹ کر لیا. وقت آ رہا ہے وہ، لیکن شرط اللہ تعالی نے عائد کر دی کہ کامیابی میں اسی وقت دوں گا جب آپ مومن بن جائیں. مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ اس کے لیے حجرات میں، سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، یہ بدوی کہتے ہیں، بدو لوگ، کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو تم متی ہو گئے، تم اسلام لے آئے، تم مسلمان ہو گئے، مومن نہیں ہوئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور رسول کی فرمان برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے. حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. ثم لم یرتابوا کے الفاظ آئے، اس نے کوئی شک نہ کیا، رتی برابر شک نہ کیا. ایک بار ایمان لا لیا، اس کی قرآن کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا، ہر حدیث پہ آمنا صدقنا. اگر ضعیف حدیث بھی اگر آپ پہلے سنتے تو پہلے اس پہ یقین کر لیجیے کہ صحیح ہوگی، بعد میں تحقیق کیجئے. آپ یہ بولیں گے نہیں صاحب اس میں ہماری عقل میں نہیں جاتی ہے حدیث، تو آپ کا ایمان نہیں ہوا، آپ کا ایمان نہیں ہوا. پہلے شک مت کرو اس پہ، اور اس کے بعد کیا ہے، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اسلام، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان اسلام ہے. اس میں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. یہ اسلام ہوا. اس کے ساتھ کہا کہ یقین، بغیر شک کی یقین، چھٹی چیز. اس کے بعد کہا جان و مال سے جہاد. یہ 7 چیزیں جب ہوں گی تب مومن بنے گا انسان. ہم سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہر طرح کے حالات میں رہتے ہوئے مسلمان قائم رکھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن مومن، جس دن مومن کی طرف ہم بڑھنے لگیں گے انشاءاللہ انفرادی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، اور اجتماعی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، ملکوں کو بھی کامیابی ملے گی، امت کو بھی کامیابی ملے گی. سوال یہ ہے کہ مومن بننے کی کوشش کرو. اور جب مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو کہا جاتا فنڈامنٹلسٹ ہیں، اسلامسٹ ہیں، جہادی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہمارے بھی اکابر قبول کر لیتے ہیں. ہاں صاحب
نہیں بہت غلط کام کیا، بم پھینکا لندن میں، بم پھینکا 7 آدمی مرے، بہت غلط کام کیا، لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی، روز ڈرون کے اٹیک ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے سب اس میں مر رہے ہیں، وہاں زبان نہیں کھلتی کہ وہ غلط کیا، وہاں نہیں کھلتی زبان کہ بھئی وہ غلط ہے، اس پہ ٹھوکا نہیں جاتا۔ اقبال نے کہا تھا ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، اگر مشرق میں شر ہے جنگ تو وہاں بھی تو شر ہے نا، ان کو نہیں ٹوکتے آپ؟ ہر آدمی کہتا صاحب ارے نہیں صاحب بہت خراب بات ہے، نہیں وہ جہادی ہے، وہ طالبان بہت خراب لوگ ہیں، القاعدہ والے بہت خراب لوگ ہیں۔ القاعدہ نے کسی پہ ٹارچر نہیں کیا، القاعدہ ہے کیا چیز نہیں مانتے۔ اسی طرح وہ ہندوستان میں کیا ہے، ایک نکالی ہے نا، نوجوان بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے تو اس جماعت کا نام آ جاتا ہے، اس کا دفتر کا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں صاحب انڈین مجاہدین، وہ انڈین مجاہدین ہے کدھر، ان کا دفتر کہاں ہے؟ بھئی کچھ تو بتاؤ کھول کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ بم پھینکا تو اس کو چھوڑ دو، پہلے لے جاؤ اور ملک کے قانون کے حساب سے سزا دو اس کو، لیکن ثابت تو کرو۔ جب دوسری جگہ بم پھٹتا تو کیوں نہیں پکڑ کے لے آتے 50 ماہ سے؟ جب لندن میں بم پھٹتا ہے یا کہیں اور بم پھٹتا ہے، 10 آدمی مر جاتے ہیں تو پوری دنیا کی انسانیت جاگ جاتی ہے، ہر ایک آدمی، منموہن سنگھ بھی رونے لگ جاتے ہیں کہ بہت خراب بات ہے، لیکن 2000 آدمی گجرات میں شہید کیے جاتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں بہتے۔ وہاں زبان نہیں کھلتی، ہزاروں کروڑ کا گھپلا ہو رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آج سے نہیں ہو رہا، بہت زمانے سے ہو رہا ہے۔ وہ رقم لانے کے لیے تو انا ہزارے اور پوری پارٹی بولتی ہے، لیکن روز جو فسادات ہو رہے ہیں، پولیس گھس کے ماری ہے مسلمانوں کو، وہاں پہ انا ہزارے کی زبان نہیں کھلتی۔ ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں بولتے اس چیز کو؟ ہم تو اکابر میں سے نہیں ہیں صاحب، میں تو بلا لیتے ہیں، آ جاتا ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس مقام پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر سکوں۔ ایک طالب علم ہوں، طالب علم کی بحیثیت سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور میری بات چیت عام طور پہ میں سچ آپ سے بالکل یہ نہیں کروں گا، میں اپنی انکساری کا اظہار نہیں ہے، میری تمنا رہتی ہے کہ میں نوجوانوں میں بات کروں۔ کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو آج کوئی گائیڈ نہیں کرتا ہے، کوئی گائیڈ صحیح گائیڈ نہیں کرتا۔ آج آپ کالجیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی ایجوکیشن سوسائٹیز ہو رہی ہیں، آپ سب سے عرض کر رہا ہوں اللہ واسطے اس بات کو اگر ہو سکے تو پھیلائے۔ ہر ایک کہہ رہا کہ مسلمان پچھڑے ہوئے، علم نہیں ہے، مسلمان پچھڑے، میں نہیں مانتا اس بات کو، میں نہیں مانتا اس بات کو، غلط ہے یہ بات، یہ مسلمانوں کی بربادی کی بات ہے۔ میں بھی پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ، آل سائنس کا پڑھا ہوں، نظام کالج کا پڑھا ہوں، ایم اے کیا ہے میں نے، اب میں سب جانتا ہوں، ایئر فورس میں 22 سال افسری کی ہے، میں جانتا ہوں علم کی اہمیت سے میں واقف ہوں، لیکن کیا سلمان رشدی کی پڑھا لکھا نہیں ہے؟ تسلیمہ نسرین پڑھی لکھی نہیں ہے؟ آپ کے اخباروں میں بھی آیا ہوگا، میں تو دلی کے اخباروں میں پڑھا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی عورتیں 72 مردوں سے تعلق قائم کریں، ناجائز، کیونکہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، تم کو نہیں ملیں گے، لہذا اسی دنیا میں قائم کر لو۔ لیٹسٹ بیان ہے تسلیمہ نسرین، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عمر عبداللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاوید اختر پڑھے لکھے نہیں ہیں، سلمان خورشید پڑھے لکھے نہیں ہیں، فلاں فلمی ستارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، سو بھی تو پڑھے لکھے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ان کے نقش قدم پہ جانا چاہتے ہیں؟ تعلیم بغیر دینی تعلیم کے زہر ہے۔ اگر گھر میں دینی تعلیم نہیں ہے آپ کے، تو آپ بچے کو تعلیم دلا رہے ہیں، آپ آہستہ 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 اس کو زہر پھیلا رہے ہیں۔ کل یہ سلمان رشدی بن جائے گا، کل یہ جاوید اختر بن جائے گا، کل یہ اسلام دشمن بن کے اٹھے گا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ بچوں پڑھاؤ۔ اب 2-2 ہزار کے ٹیوشن انگلش کے دیتے ہیں، مولوی صاحب آتے 200 مانگتے ہیں تو بولتے ہیں صاحب 150 لے لیجیے۔ اب 150 دے گے تو 150 کے اسٹینڈرڈ کا مولوی ملے گا، 500 دیتے تو 500 کے اسٹینڈرڈ کا مولوی ملتا۔ آپ بچے کو تو اسکول سے آتے ماں اور باپ لے کے بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے، لیکن کلمہ سکھانے کے لیے ماں باپ کبھی نہیں بیٹھتے ہمارے گھروں میں۔ کیا میں جو بات کر رہا ہوں، میں تو دیکھیے، میں تو شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ یہ جو میں دن رات میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ایک لڑکی آ گئی، ینگ بچی، جین اور پینٹ میں ملبوس، کہنے صاحب مجھے ٹینس کھیلنا ہے۔ میں نے کیوں، کیا ثانیہ مرزا کھیلتی اس لیے کھیلنا ہے؟ نہیں صاحب مجھے اسپورٹس کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا اچھا فلاں تاریخ کو آنا۔ بعد میں آئیں، کہ میں نے نام پوچھا، مسلمان بچی، کہاں کے رہنے والے؟ فیض آباد کے۔ والد کیا کرتے ہیں؟ چوڑیاں بناتے ہیں۔ کوئی انگلینڈ ریٹن کی بچی نہیں ہے، انگلینڈ پٹوڑی کی بچی ہوتی ہے تو میں مان لیتا، تو ان کو بیچاروں کو قرآن حدیث معلوم ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو فیض آباد کے چوڑی بنانے والے متوسط طبقے کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ان کی بچی جین اور پینٹ میں، 16-17 سال کی بچی اس لباس میں میرے پاس آئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ کروں گا کہ لوز ٹریک سوٹ پہنو گے اور سر پہ اسکارف باندھو گے تو کھیلنے دوں گا۔
اب میں تو یہ ٹوک سکتا ہوں، میں تو دن رات کا مشاہدہ ہے میرا یہ، میں دن رات دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان کدھر جا رہا ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، ہر گھر کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری، محلے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری، امت کے اکابر کی ذمہ داری ہے کہ پہلے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر آؤ، بعد میں اللہ اللہ رات بھر کرتے بیٹھو، ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ کرنے کی، یہ بھی دین کا کام ہے۔ برائی سے بچانا بڑا کام ہے بنسبت خود اللہ اللہ کرنے کے، آپ کی نفل کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن 4 بچوں کو بچا دیں گے برائی سے، وہ بچے سیدھے راستے پہ چل جائیں گے، کتنا بڑا ملے گا سوچ لیجئے آپ امت کی تعمیر کریں گے۔ آپ اس کام کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ہر بس اپنے نفس کی فکر ہے، بھائی مرنے کے بعد فرشتے جو ہے اتنے حور مل جائیں مجھے، اتنے غلمہ مل جائیں، اور یہ مل جائے، جنت میں مل جائے، فلاں جگہ مل جائے، جنت کہ اچھا برائی روکنے سے جنت نہیں ملے گی، دین کو پھیلانے سے جنت نہیں ملے گی، دین کی راہ میں جد و جہد کرنے سے جنت نہیں ملے گی، مخالف سے بھیڑ جانے میں جنت نہیں ملے گی، آپ کو جیل میں جانے سے جنت نہیں ملے گی، کل اٹھا کے اگر لے آ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو حق بات کہنے پہ، تو کیا جنت نہیں ملے گی آپ کو؟ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا آپ اپنے محلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیجئے۔ آج ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں، میرے پاس ایک وہ تسمیہ خانی کا اتنا سا کارڈ آیا میرے رشتہ داروں میں، عجیب فلیشیا نام سنا، میں تو آج تک فلیشیا نام تو کوئی دنیا میں مسلمان میں کبھی سنا نہیں صاحب، میں اللہ گواہ ہے میرے اپنے رشتہ داروں میں، ہر خاندان کا یہ حال ہے۔ اللہ واسطے بچائیے ٹی وی کی لعنت سے، اللہ واسطے بچائیے سینما سے۔ میں بول رہا ہوں کہ میں اس میں رہ چکا ہوں، اللہ نے مجھے کوریا سے لے کے اردن تک پھرایا ہے، میں ماحول دیکھ چکا ہوں، خود ہی اسی میں رہ چکا ہوں، شرابیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایئر فورس کے افسروں میں، میں بھی افسر تھا، افسروں میں شراب تو چلتی ہے، اللہ نے بچایا وہ اور بات ہے، میں تو اسی ماحول کا پروردہ ہوں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مسلمان نوجوان بڑی غلط راستے پہ جا رہا ہے، کتنی بچیاں ہماری غیروں میں چلی جا رہی ہیں، خود جامعہ میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو غیروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، فکر کیجئے اس کی۔ اب مومن کی کچھ باتیں علامہ اقبال کی زبانی سنا دوں کہ وقت ہو رہا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، دنیا میں کھویا ہوا ہے، مومن کی پہچان کی گم اس میں ہے آفاق، دنیا اس میں کھوئی ہوئی ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 313 بغیر تلوار کے فتح پا جاتے ہیں، 3000 1 لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں، کیا ممکن چیز ہے؟ لیکن وہ مومن تھے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، برہان بولتے نشانی کو، دلیل کو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کتنے گھر میں قرآن ترجمے سے پڑھا جاتا ہے مجھے اللہ واسطے بتا دیجئے؟ کیا آدھا صفحہ 4 آیات ترجمے سے پڑھ لیں، اس کا پوری مکمل تفسیر نہ پڑھیں، حاشیے پڑھ لیں، بڑی مشکل سے 10 منٹ کا وقت لگے گا۔ 2 صفحے سیرت کے پڑھ لیں، 10 منٹ کا وقت سے بڑھ کے نہیں لگے گا۔ 4 حدیث پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ بھی آپ اللہ کو نہیں دینا چاہتے 24 گھنٹوں میں۔ حدیث سنا دیتا ہوں، اور ایک بھی مشکات کی حدیث ہے، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور اقبال بات کہتے ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، اگر آپس کا معاملہ تو ہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، یہاں الٹا معاملہ ہے، ہم دوسروں کے لیے ہم نرم ہیں، اپنے لیے فولاد ہیں، وہ فلاں کافر ہے، فلاں جماعت کا، فلاں جماعت کا، فلاں جماعت کا، یہاں معاملہ ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہم گر خاک سے آزاد ہے مومن۔ جنت میں فرشتے کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ اور اقبال کا آخری شعر سنا کے چلوں، اس کے بعد چھوٹی سی ایک نظم اقبال کی سناؤں گا، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ تو آج اقبال کو تو نام بھی نہیں جانتے ہمارے بچے، اقبال پڑھنا تو دور کی بات ہے، نام بھی، لیکن کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا اس کا دین سے تعلق نہیں؟ میں کوئی بے دین شعر تو نہیں سنایا آپ کو، کیوں اپنے محلے میں ایسی نہیں بناتے کوئی چیز؟ اقبال کی جہاد پہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، تو غور سے سنیں اور اس کو اپنے باندھ لیں گے۔
فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، مرنے سے ڈرتا ہے۔ اب حدیث تھی نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا کی قومیں تم پہ چیل ہوں گی، تیرے ٹوٹ پڑیں گی۔ پوچھا اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا بہت ہوں گے تم۔ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ تم پہ وہن طاری ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت آج ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان موت سے ڈرتا، دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ تو کہا تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ باطل کے خال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر، اس نے تو ہتھیار بنا لیے۔ اور ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60 جا کے دیکھ لیں آپ۔ اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے۔ قرآن کا حکم ہے ہتھیار بناؤ، گھوڑے تیار رکھو۔ جب گھوڑے تھے آج ٹینک اور ہوائی جہاز ہیں، جب تلوار تھی آج دوسرے طرح کے ہتھیار ہیں، راکٹس ہیں، ہر طرح کے لیٹسٹ ہتھیار ہیں۔ آپ نے یہ چھوڑا، آپ نے گانا چن لیا۔ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ جو ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ اور ہم نے اس کو کیا کر دیا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول شمشیر و سینہ غائب۔ ہاتھ میں شمشیر سینہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے اب۔ قرآن کہہ رہا کہ ہتھیار بناؤ، ہم جو ہے بنا رہے ہیں ستار۔ قرآن نے حکم دیا سورہ حدید پڑھ لیجئے جا کے آیت نمبر 25، سورہ سبا پڑھ لیجئے جا کے آیت نمبر 10 اور 11۔ حدید کے معنی لوہے کے ہیں، لوہا دوسروں نے پکڑ لیا اور ہم نے ریشم و کمخاب پکڑ لیے، ہم نے قوالیاں پکڑ لی، ہم نے عرس پکڑ لیے، اور وہ لوگ ترقی کر گئے۔ گزشتہ 300 سال سے غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ آپ ملک آزاد ہوئے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے حکمران تو سبھی غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ روز دیکھیے شہید کیے جا رہے ہیں، ہر ملک میں شہید۔ کون شہید ہو رہا؟ کوئی اور ہو رہا؟ افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، شام ہو، یمن ہو، کوئی کیوں انہی ملکوں میں کیوں ہو رہی؟ کوریا پہ اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ نارتھ کوریا پہ وہ بھی تو ایٹم بنا رہا نا۔ ایران کی بات تو کرتے ہو، نارتھ کوریا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اسلام سے جنگ ہے۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اوراق میں انہوں نے پٹاخے بنائے، پتہ نہیں اب یہ دراصل ان کی شکست خوردگی کی علامت ہے۔ قرآن کا مقابلہ وہ دلیل سے نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ قرآن کا اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کے اوراق پھاڑ دو، قرآن کو جلا دو۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے، ہم ان سے کیا عرض کریں، ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں میں کبھی قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا تو جھوم جھوم کے پڑھا جاتا، سورہ فاتحہ کے نام مانے بھی ہم کو نہیں آتے۔ تو بس کیونکہ وقت ہو چکا مغرب کا، میں بارہ عرض کرتا ہوں کہ میری تو میدان بچوں کا ہے، نوجوان بچوں کا میدان ہے میرا۔ میں کسی عالم کے سامنے گفتگو تو کر نہیں سکتا، طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ کوشش روز رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت روز پڑھتا رہوں، لیکن میرا میدان کل ایک پرانے شہر میں ایک لڑکیوں کا کالج ہے، وہاں بلایا جا رہا ہوں۔ میرا میدان یہ ہے کہ بچے، ہمارے بچے، کیونکہ ہم آپ کی میری نسل تو ختم ہو گئی، ہم تو غلام، ایک کچھ آزادی پیریڈ دیکھا ہم نے، پھر بعد میں غلام ہو گئے۔ آپ اقبال ہی کو سنا دیتا ہوں میں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، سمجھے؟ آپ دوسرے نمبر کے شہری ہیں ہر معاملے میں کھلا بول رہا ہوں، کوئی سی آئی ڈی والے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، میں ماساب ٹینک میں رہتا ہوں، ایئر فورس میں آفیسر رہ چکا ہوں، بول رہا ہوں اگر کسی کو ہے تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، میں پٹیالہ میں ایک جلسے سے رہتے ہوئے میں نے کہا میں یہاں ڈین ہوں NIS پٹیالہ میں، اسکان لیڈر سید شاہد حکیم نام ہے، اگر کوئی CID والے تو مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں آپ غلام ہیں، لیکن کم از کم آنے والی نسل کو تو ایسے افراد پیدا کرنے دیجئے کہ جو حر ہوں، مرد آزاد ہوں، اس نسل کی فکر کیجئے۔
آپ کی بے شک میں نہیں بولتا معاذ اللہ، میں نہیں بولتا نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ وقت اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے رکھیے۔ میرا میدان تو وہی ہے، میں کھیل کے میدان سے آج بھی وابستہ ہوں، 150-200 بچے آتے ہیں، زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، کوشش کرتا ہوں، بس کوشش کرتا ہوں جب میں جتنا جانتا ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سب سے ایک استدعا ہے، میری گزارش ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پہلے تو گناہ معاف کر دیں اور مجھ کو ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے، میرے گھر کی الحمدللہ ذمہ داری نہیں ہے مجھ پہ، لیکن میرے بہت عزیز ایک رشتے کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بچی 4 سال کی، ان کی بیوی کی ذمہ داری سے سبکدوش کر کے اپنے کام کے لیے چن لے اور میری مغفرت فرما دے، اس لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اور آپ سب سے میری التجا ہے، گزارش ہے، اللہ واسطے اپنے گھروں اپنے محلوں میں فکر کیجئے اور ان مولویوں سے بچیے جو ہم کو مسلکوں کے نام پہ لڑاتے ہیں۔ نہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے، امام ابو حنیفہ 150 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے قانون دیا، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا احسان ہے امت پہ، سارے ائمہ کا احسان ہے امت پہ۔ اور جو جس امت کو مان رہا ہے بھائی، آپ جو حضرات تشریف لے گئے مکہ مدینے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کوئی نہیں پوچھتا، آپ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے ہیں، کیا کہ کوئی نہیں پوچھتا وہاں، یہاں ہم لوگ اسی میں مصروف ہیں۔ یہ سوائے یہ جو ہے دراصل یہودی ایجنٹوں کا کام ہے۔ آپ جو مانتے ہیں آپ مانیے، اگر آپ سمجھتے کہ ہماری بات سچی ایکسیپٹ کیجئے، آپ سمجھتے غلط ہے پھینک دیجئے آپ اس کو، لیکن اللہ واسطے اپنے نوجوانوں کی فکر کیجئے، بہت ضرورت ہے۔ ہم بس آخری یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد بیت الصبر۔ الحمدللہ، ابھی ہم شریعت انفارمیشن کی 418ویں نشست کو سماعت کیا ہے، جس کو سید شاہد حکیم صاحب اولمپئن مخاطب کر رہے تھے۔ امید کہ ہم اس سے استفادے کی مزید خواہش لے کر ہی یہاں سے اٹھ رہے ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ وقت مغرب قریب ہے، اگر موضوع سے متعلق آپ کچھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، انشاءاللہ سے صاحب اس کا جواب دیں۔ ورنہ دعا تو ہو چکی ہے، نشست کی برخاستگی کا اعلان ہوتا ہے۔